اگر کوئی ٹیمپرنگ ہو تو بعد میں وہ کہے کہ جی میری سیل کدھر ہے اس بیگ پر، اس بکسے پر، تو وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنے دینا، اور اس کو فارم 45 جو رزلٹ کارڈ جس کو آپ کہہ لیں اس پولنگ بوتھ کا یا پولنگ اسٹیشن کا، وہ بھی ان کو نہیں دینا۔ تو بعد میں ان کا یہ ہے کہ جب ترسیل کی جائے گی وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹ کر کے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے گا، تو جس گاڑی میں بھیجے گا وہ اس کے اندر بھی بکسے رکھے ہوں گے جو ریپلیسمنٹ کی کوشش کی جائے گی۔ اور پھر اگر وہ غلطی سے پہنچ بھی جاتا ہے ہمارے پہرے دار کے گائز میں اور اس کی جو ہے اسٹرکٹ اسکروٹنی میں، کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے نظر آپ کی ہلنی نہیں چاہیے جب تک آپ یہ سارا عمل کا جو ہے پہنچا نہیں آتے۔ اور پھر جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتا ہے تو ریٹرننگ آفیسر سیف روم میں اس سیکیور اس جگہ پہ جمع کروائے گا، کیونکہ وہاں بھی ریپلیس کر کے انہوں نے بعد میں کہنا جی کاؤنٹ کر لیں، سارا میڈیا آ جائے جی کاؤنٹ کر لیں، چونکہ وہ سٹفڈ جو ہے پولنگ بکسز ہوں گے، اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ لے جی گنتی سامنے سب کے ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہلے ہی ان کا اسکیم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے درخواست دی ہے چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمشنر پنجاب کو دی ہے، اور تمام متعلقہ ہم نے اس کی سی کاپیز بھیجی ہیں چیف منسٹر کو۔ ماشاء اللہ یہ گورنمنٹ تو خیر چیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ان کا تسلسل ہے، پی ڈی ایم کا یہ حصہ ہے، یہ اپوزیشن، یہ ضلع سبحانی کی ٹیم ہے۔ تو یہ جو ماشاءاللہ یہ ہیں، انہوں کے خلاف ہم نے درخواست دی ہے کہ ان کو جو ہے یہ ری شفل کیا جائے، تمام جو ہمارا پریزائڈنگ آفیسرز اور پولنگ آفیسرز ہیں ان کو ری شفل کر کے ہماری کانسٹیٹیونسی سے باہر والے لوگ جو ہیں ان کو لایا جائے۔ وہ ٹیچر ہیں، وہ جو بھی آپ کے سرکاری ملازم ہیں، کوئی ہمارے وہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی اس سے تعلق دار ہے، لیکن ہم نیوٹرل پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر چاہتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 218 220 میں شفاف الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس طرح سے انہوں نے ہمارے الیکٹوریٹ کا، ہمارے عوام پاکستان کا ووٹ پر ڈاکہ مارا، ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو ڈاکہ مارنے پر جب تلے ہوئے ہوں اور جب عملہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو پھر یہ الیکشن قوم کے ساتھ مذاق ہوگا، اور یہ مذاق ہم ہونے نہیں دیں گے، قوم ہونے نہیں دے گی۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، آپ نے جو ظلم کرنا تھے وہ تو کر لیے پری پول ریگنگ کے، آپ نے ہم سے ہمارے قائد کو جو ہے وہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، آپ نے ہمارے قائد کو 1 2 3 4 اس طرح سے سزائیں کر کے آپ نے اس کو یہ بھی پورا اپنی جانب سے کوشش کر دی، آپ نے ہمارا بلہ چھین کر، سمبل چھین کر، آپ نے ہمارے ووٹرز کو جو ہے وہ ایک قسم کا بکھیر کے رکھ دیا، ہمارے امیدواروں کو بھی۔ آپ اس کے باوجود آپ اتنے خائف ہیں کہ یہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر پولیس کے، بغیر 15-20 ڈالوں کے، بغیر یہ جو ہے گن مین اور سیکیورٹی گارڈز کے یہ علاقے میں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے ووٹ مانگنے کے لیے، کیونکہ عوام کے دلوں میں محبت تو ہے ہی ہے خان کے لیے، لیکن جو غم و غصہ، غیظ و غضب، جو نفرت ان کے لیے ہے جو ماشاءاللہ ضلع سبحانی کو چوتھی مرتبہ تاج پوشی کے لیے لائے ہیں، یہ عوام نے اب چیلنج سمجھ لیا ہے، عوام نے اس کو اپنی توہین سمجھ لی ہے، عوام نے اپنی عزت اس پر جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ لاوا اس طرح سے ابل رہا ہے کہ یہ 8 تاریخ کو یہ ووٹ کی شکل میں ایسے بری مار دے گا ان کو کہ یہ ضلع سبحانی اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، یہ خواجہ آصف اپنی سیٹ سے ہار رہا ہے، اور ایک ہمارے کارکن کی ماں اس کو ہرا رہی ہے، اور یہاں یاسمین سہگل جیل سے ہی اس کو ہرا رہی ہے بری طرح سے، ڈاکٹر یاسمین راشد۔ سو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عوام
کس کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے سمبلز کو تتر بتر کیا گیا ہے۔ میرا سمبل کے ہے، کے سے خان، کے سے کنگ خان، اور کے سے کوسا پہاڑ جیسا۔ ہم اس لیے انشاءاللہ ہم مضبوطی سے لڑیں گے۔ میرے نیچے 4 نشستیں ہیں، اس پہ بھی امپوسٹر کھڑے کر دیے ہیں جنہوں نے عمران خان کی تصویر لگا کے، اور انہوں نے بھی ووٹ پی ٹی آئی کے نام سے مانگنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کو ٹکٹیں بھی نہیں ملی ہیں۔ اور وہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک سے اتنے خائف ہیں کہ ہر قسم کی جو ہے سازشیں کر کے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ماشاءاللہ کہتا ہے انڈیپینڈنٹ سے مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔ او بھائی، ایک تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ غلط فہمی نکال دیں۔ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں ہیں جتنے بھی امیدوار اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کا خدا را نام نہ دیں، وہ تو جو مرضی کہتے رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین۔ آج ہم الیکشنز بھی کروا رہے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، سیاسی جماعت کے طور پر، آئینی اور قانونی طور پر وہ ابھی قائم اور دائم ہے۔ اس لیے یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے صرف سمبل ہم سے صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے لیا، جو ہمیں بکھیر کر، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہائز کا سامان پورا دے دیا، اور اس لیے اس جہیز کے سامان کو ہم نے پھر بھی روبو کالز کے ذریعے، ہم نے اپنا جو ہے پرچیوں کے ذریعے، ہم نے جیو فینسنگ کے ذریعے، ہم نے اپنے ہر ووٹر کو پرچی پہنچا دی ہے کہ یہ ہمارا آفیشلی نامینیٹڈ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان کا امیدوار ہے، تحریک انصاف کا امیدوار ہے۔ لہذا وہ جو ہے جو امپوسٹرز ہیں، جو رانگ نمبر والے ہیں، وہ کوئی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گا۔ اور میں نے ساہیوال بھی گیا تھا، وہاں فقید المثال جو ہے استقبال بھی ہوا اور بہت بڑا جلسہ بھی ہوا، اور اس میں بھی میں نے کہہ دیا کہ جو ڈیفائی کرے گا پارٹی ڈسپلن کو، جسے ووٹ ٹکٹ نہیں ملی ہے، تو وہ مہربانی کر کے وہ دستبردار ہو جائیں اس کے حق میں جس کو ٹکٹ ملی ہے، اور اگر وہ دستبردار نہ ہوئے تو میں نے وہاں مقامی پارٹی کے صدر کو میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے ہمارا یا یہ امیدوار ہے ہمارا۔ میں 1 منٹ عرض کر کے پھر پھر میں سارے آپ کے سوال لوں۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا، اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی، تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ